وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور کچھ یہودی سماعون للکذب، خوب جھوٹ سنتے ہیں، اپنے سرداروں سے جھوٹ سنتے ہیں اور ان کی جھوٹی باتوں پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں۔ لم یأتوک، وہ لوگ جو آپ کے پاس ابھی حاضر نہ ہوئے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے سرداروں کی جھوٹی باتیں خوب سنتے ہیں، اور جو خیبر کے یہودی ہیں ان کی باتیں یہ خوب مانتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں۔ توریت، یہ اس میں رد و بدل کرتے ہیں، خاص طور پر یہودی توریت میں رد و بدل کرتے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یہ حکم تمہیں ملے تو مانو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور یہ نہ ملے تو بچو۔ اس کا شأن نزول یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے جو مالدار تھے، بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا، اس میں سے ایک شادی شدہ مرد نے ایک شادی شدہ عورت سے زنا کیا۔ توریت میں اس کی سزا یہی تھی کہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، سنسار کیا جائے۔ یہ بات انہیں پسند نہ تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرائیں۔ چنانچہ ان دونوں مجرموں کو ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا گیا، اور انہوں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ تم حضور کے پاس جاؤ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوڑوں کی سزا دیں تو مان لینا، اور سنسار کرنے کا حکم دیں، آپ فرمائیں کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، تو مت ماننا۔ وہ لوگ بنی قریظہ اور بنی نودیر کے یہودیوں کے پاس آئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم وطن ہیں، یہ لوگ مدینے میں رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح بھی ہے، معاہدہ بھی ہے، تو ان کی سفارش سے کام ہمارا بن جائے گا۔ چنانچہ یہودیوں کے سردار میں سے کعب بن اشرف، کعب بن اسد، سعید بن عمرو، مالک بن سیف، کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسئلہ پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا، کہنے لگے بالکل مانیں گے۔ آیت رجم نازل ہوئی اور سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں پر پتھر برسائے جائیں، اتنے کہ یہ ہلاک ہو جائیں۔ یہودیوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ تو آپ نے بڑا سخت حکم بیان کیا، یہ بات توریت میں تو نہیں لکھی۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، تم میں ایک نوجوان ہے جو بہت گورا ہے، اور وہ ایک آنکھ اس کی خراب ہے، ایک آنکھ صحیح ہے، فدق کا رہنے والا ہے جس کا نام ابن سوریہ ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں بالکل جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسا آدمی ہے؟ یہودی کہنے لگے آج پوری دنیا میں یہود میں اس کے پائے کا عالم نہیں، توریت کا یکتا ماہر ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ چنانچہ بلایا گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ابن سوریہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تو یہودیوں میں سب سے بڑا عالم ہے؟ اس نے کہا کہ لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا بتاؤ اس معاملے میں اس کی بات مانو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سوریہ سے فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں
جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا، تمہارے لیے دریا میں راستے بنا دیے، تمہیں نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا، تمہارے لیے بادل کو سایہ بان بنایا، من و سلوہ نازل فرمایا، اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں حلال و حرام کا بیان ہے۔ بتاؤ کیا تمہاری کتاب میں شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے جو زنا کریں ان کے لیے سنسار کرنے کا حکم ہے؟ ابن سوریہ نے عرض کیا بے شک ہے، اسی کی قسم جس کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا۔ عذاب نازل ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول دیتا، مگر یہ فرمائیے کہ آپ کی کتاب میں اس کا کیا حکم ہے؟ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 4 عادل اور معتبر گواہوں کی گواہی سے زنا بصراحت ثابت ہو جائے اور ثبوت میں کوئی شک باقی نہ رہے تو سنسار کرنا واجب ہے۔ ابن سوریہ نے عرض کیا اللہ کی قسم بالکل یہی حکم توریت میں موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سوریہ سے فرمایا جب توریت میں یہ حکم موجود تھا تو اس حکم میں تم لوگوں نے تبدیلی کس طرح کی؟ اس نے کہا کہ ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی بڑے خاندان کا کوئی شخص پکڑا جاتا، مالدار شخص ہوتا تو ہم اسے چھوڑ دیتے، اور غریب آدمی اگر پکڑا جاتا تو ہم اسے سزا دیتے۔ اس طرز عمل سے مالداروں میں، شاہی خاندان والوں میں، بڑے خاندان کے لوگوں میں زنا بہت کثرت سے عام ہو گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے زنا کیا تو ہم نے اس کو سنسار نہ کیا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے اپنی قوم کی عورت سے زنا کیا تو بادشاہ نے یہ چاہا کہ اسے سنسار کیا جائے، تو اس شخص کی پوری قوم کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جب تک بادشاہ کے بھائی کو سنسار نہ کیا جائے اس وقت تک اس کو سنسار نہ کیا جائے۔ تب ہم نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ سنسار کی سزا کو ختم کیا جائے، اور ہم نے پھر اس کی سزا یہ مقرر کی کہ 40 کوڑے مارے جائیں گے جو بھی یہ کام کرے، اور منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر گشت کرائے جائے گا۔ یہ سن کر یہودی بہت بگڑے، بڑے ناراض ہوئے اور ابن سوریہ سے کہنے لگے تو نے انہیں بڑی جلدی خبر دے دی، اور ہم نے جتنی تیری تعریف کی تھی تو اس کا مستحق نہیں ہے۔ ابن سوریہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے توریت کی قسم دلائی، اور مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر میں نے جھوٹ کہا تو عذاب آ جائے گا۔ اگر مجھے عذاب کے نازل ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہ دیتا اور میں جھوٹ بول دیتا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان دونوں زنا کرنے والے مرد و عورت کو سنسار کیا گیا۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے جب اپنی قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا، یقولون وہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یہ حکم تمہیں ملے تو مانو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوڑوں کی سزا دیں تو مان لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور یہ نہ ملے تو بچو، یعنی اگر یہ سنسار کا حکم دیں تو پھر تم اسے نہ ماننا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہیں سکے گا۔